جی بالکل جناب، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ خواتین کے حوالے سے درگاہ عالیہ پر انتہائی منظم طریقے سے ایک سسٹم موجود ہے، اور ان کے لیے الگ اہتمام کیا جاتا ہے، الگ سے ان کے لیے تربیت گاہ بنائی گئی ہے۔ اس میں جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ سختی کی جاتی تھی، تو جی تھوڑا سا اس کو بھی واضح کر دیں کہ وہ سختی کس نوعیت کی تھی، اور اس کا کوئی ایک ہمیں جو مظہر ہے وہ نظر آ جائے کہ کس طرح سے سختی کی گئی، کیونکہ عام طور پر درگاہوں میں ہم دیکھتے ہیں تو خواتین زیادہ نظر آتی ہیں ہمیں مردوں سے، تو یہاں ایسا کس طریقے سے سیٹ اپ کیا گیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرس پاک کی محفل میں بالکل خواتین نہیں ہوتی، تو یہ کس طرح کنٹرول کیا گیا اس جی کو؟ بالکل، وہ ایسا ہوا تھا کہ جب بجی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلانات کروائے، کوششیں کیں، اور اس سال خواتین چونکہ موجود تھیں، انہوں نے خود سنا تو کافی سارا تو ان پر اثر ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سال عرس پہ نہیں آئے، اگلے سال آ گئے، اس طرح کا کچھ ہوا، یعنی اس سال جو رہتے تھے وہ آئندہ برس آ گئے۔ تو اس طرح کچھ خواتین جو آئیں تو ان کے ساتھ جو مرد ان کے آئے تھے، مثلا جنہوں نے عرس میں شریک ہونا تھا، ان مردوں سے ابا جی نے فرمایا کہ آپ اپنی خواتین کو لے کر گھر واپس چلے جائیں، اس سال آپ عرس میں بھی شریک نہ ہوں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی اگر خواتین ہماری جائیں گی تو ہم بھی عرس میں شریک نہیں ہو سکیں گے، اس محفل میں ہم نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اور پھر اس سبب سے لوگوں نے زیادہ محسوس کیا کہ اس معاملے میں زیادہ سختی ہے، تو ہمیں اس پر کسی قسم کی گنجائش نہیں ملنے والی۔ اس کے نتیجے میں پھر آئندہ برس کوئی میرا خیال ہے 4 5 یا 8 10 خواتین آئی تھیں، انہیں ہم نے پھر گھر بھیج دیا تھا، یعنی خانقاہ پر جو ہماری رہائش ہے وہاں بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر آئندہ بالکل بند ہو گئی۔ تو یہ اس سختی سے مراد یہی تھا کہ اس طرح کی یعنی مینجمنٹ میں کوئی کمی بیشی اور ان کو کسی قسم کی جو گنجائش ہے وہ نہ دی جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر الحمدللہ ایک مناسب ماحول بن گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک کوشش یہ بھی کی، کیونکہ خواتین بازاروں میں گھومنے پھرنے کی شوقین ہوتی ہیں، اور کافی ساری چیزیں خرید و فروخت کے حوالے سے ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اور عرسوں پر میلوں پر وہ اس لیے بھی چلی جاتی ہیں کہ کافی سارا سامان انہیں مل جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش بھی کی کہ جو خواتین کے آنے کا جو ذریعہ ہے وہ دکانیں ہیں، تو ہم نے دکانداروں سے معذرت کی کہ بھائی آپ یہاں دکانیں نہ لگایا کریں۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دن کا عرس ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ 2 2 3 3 دن کے عرس بھی کرتے تھے، تو فرماتے تھے ایک رات کا یا ایک دن کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اگر اس میں بھی لوگوں نے دکانیں لگانی ہیں آ کر اور خواتین نے گھومنا پھرنا ہے تو پھر یہ عرس نہیں، یہ تو میلہ ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ تو پھر اس پر بھی سختی کی، اب 1 2 دکانیں جو ضرورت کی ہیں یا جو پہلے سے ہمارے یہاں پہ قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں وہ دکانیں لگاتے ہیں، بس انہی کی ہوتی ہیں، باقی کوئی اس طرح کی اشیاء خرد و نوش یا کوئی خرید و فروخت کے لیے کوئی چیزیں یا مطلب برتن یا اس طرح کی کوئی گروسری وغیرہ کا کوئی کام، کوئی چھوٹی موٹی کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، تو جس کے نتیجے میں پھر ایک اچھا ماحول، یعنی وہ اصلاح و تربیت پر مشتمل ایک خاص ماحول ہوتا ہے، تو خواتین بھی اس سے دور رہتی ہیں اور مرد حضرات بھی پورا یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں۔